خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل ناول کہانی میں۔ ایپیسوڈ 3۔ آج کل حاشر بہت خوش تھا۔ جب سے سیرت کی منگنی ہوئی تھی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے حاشر اپنے پرانے انداز میں لوٹ آیا تھا۔ حاشر کے ساتھ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اس کا باپ بیمار اور اس کے بھائیوں کو آوارہ گردیوں سے فرصت نہیں۔ شادی کے شروع میں ہی حاشر نے اتنا پیار دیا کہ اسے کبھی اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ شادی زبردستی کی گئی ہے۔ اپنا بڑا سا گھر چھوڑ کر وہ 3 کمروں کے مکان میں آ گئی۔ اسے پتہ نہ تھا کہ گھر کیا ہوتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد وہ اس گھر کی ہو کر رہ گئی۔ یہاں اس سے نہ باپ کا ڈر تھا نہ ہی بھائیوں کا۔ وہ یہاں آزاد ہو گئی تھی۔ منت کے بھائیوں نے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا اور وہ 14 سال کی تھی جب اس کی ماں چل بسی۔ تو اس نے پڑھنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے بھائی اور باپ نے اس کی پڑھائی روک دی۔ وہ بمشکل میٹرک پاس کر پائی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن بھائی اور باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر پائی اور محض 18 سال کی عمر میں وہ حاشر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ وہ رات کو گھر میں داخل ہوا تو گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس کے قدم رکھتے ہی ہر طرف لائٹیں آن کر دی گئیں۔ سب نے برتھ ڈے وش کرتے ہوئے گفٹ دیا۔ میں تمہیں اپنا گفٹ رات کو دوں گا، حاشر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ شرمائی۔ سالار نے آج تک کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا کیونکہ سالار کے حساب سے یہ کام تو لڑکیوں کا تھا۔ اس لیے وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسی لڑکی کے بارے میں سوچنا جس کا مکمل چہرہ تک اس نے نہیں دیکھا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کوئی بھی بات ہوتی تو سوچ اس کی طرف چلی جاتی جس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی اور اس کی سوچ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کتنی خوبصورت آواز تھی اس لڑکی کی۔ سالار کا دل چاہا کہ اس کی آواز سے اپنا نام سنے لیکن اس کا دل کیوں اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا؟ سالار یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ 1 سیکنڈ کے لیے اس کے سر سے اس کی چادر گری اور گرتے گرتے اس نے تھام لیا۔ ایک پل کے لیے اس کی نظر اس کے بالوں پر گئی جو بیٹھے بیٹھے زمین کو چھو رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس کے بال دیکھنے کی خواہش کر بیٹھا۔ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں؟ کیوں میرا دل بار بار اس کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ آخر کیوں؟ آج کام میں اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ سالار مکمل طور پر ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی جو کام نہ کر سکی وہ ایک اندیکھی لڑکی کر گئی۔ ایک چھوٹی سی لڑکی نے سالار کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا اور آج وہ لڑکی سالار کو شکست دے گی جسے وہ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں تمہیں دیکھوں گا، میں تمہیں ڈھونڈ کر رہوں گا، سالار نے اپنے بالوں کو مٹھی میں لیتے ہوئے سوچا۔ کیا ہوا آیت، اتنی چپ چاپ کیوں ہو؟ معراج جب گھر آیا تھا آیت اسی طرح چپ چاپ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میری جان، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، معراج نے بہت محبت سے کہا۔ نہیں بس کچھ نہیں، سر میں تھوڑا درد ہے، آیت نے بہانہ بنایا۔ میری جان کے سر میں درد ہے تو آپ کا یہ خادم کیوں ہے؟ میڈم، معراج اپنے ہاتھوں سے آپ کا سر دبائے گا۔ معراج اس کا سر دبانے لگا۔ نہیں، اب اتنا بھی درد نہیں ہے کہ اپنے خادم کو تکلیف دوں، آیت نے معراج کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کا یہ خادم تو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے نا میڈم؟ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں معراج، آیت نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے تم کبھی خراب ہو بھی نہیں سکتی، معراج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا سر دباتا رہا۔ تھوڑی دیر میں آیت نیند میں چلی گئی۔ معراج جانتا تھا کہ آیت کیوں پریشان ہے لیکن آیت کے سامنے وہ اس بات کا اظہار کر کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے آیت کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے لیٹ گیا۔ نیند تو خیر اسے آنی نہیں تھی کیونکہ آج وہ پھر آیت کی آنسوؤں سے روئی سرخ آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی دیکھا کہ بی بی فرش پر گری پڑی ہے۔ خالد بابا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ اٹھو بی بی جی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بابا بہت پریشان تھے۔ یا اللہ، شاہ سائیں تو ہماری جان نکال دیں گے اگر بی بی جی کو کچھ ہو گیا تو۔ شاہ صاحب تو ہمیں مار دیں گے۔ قمر! بابا اپنے بیٹے قمر کو آواز دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اسے جیسے ہی محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی دوسرا موجود نہیں، اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور کمرے سے باہر نکلی۔ دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے ایک جگہ جا کر چھپ گئی۔
بابا سے پہلے ان کا بیٹا قمر دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور خالی کمرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بابا، اس کمرے میں تو کوئی نہیں ہے، بی بی کہاں گئی؟ ابھی جب میں کمرے میں آیا تھا تو یہیں فرش پر بے ہوش پڑی تھی، لیکن اب کہاں ہے؟ قمر نے پوچھا۔ قمر کہیں بی بی جی بھاگ تو نہیں گئی؟ بابا جی کو اندیشہ ہوا۔ بھاگ بھی گئی ہیں تو ابھی تک حویلی سے دور نہ گئی ہوں گی، چلو ڈھونڈتے ہیں، اس سے پہلے کہ شاہ سائی کو خبر پہنچ جائے ہم بی بی جی کو حویلی میں واپس لے آئیں گے۔ سب کے سب لوگ پریشان تھے، بلکہ خوف زدہ تھے۔ اسے یہ تو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے یہاں سے جانے سے اس حویلی کی نوکروں پر طوفان آئے گا، لیکن وہ جان چکی تھی کہ اسے یہاں پر ہمدردی مہنگی پڑے گی۔ اسے جلد از جلد اپنے گھر واپس جانا تھا، اس لیے وہ حویلی میں ہی چھپی رہی۔ رات 9 بجے کا وقت تھا جب حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ اس وقت حویلی میں کوئی نہ تھا، شاید سب کے سب سو چکے تھے۔ اسے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی حویلی سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ جیسے ہی حویلی سے باہر جا رہی تھی، اسے دور سے آتی گاڑی نظر آئی، جسے دیکھ کر وہ فوراً ہی چھپ گئی۔ گاڑی سیدھے حویلی کے اندر آ کر رکی۔ تھوڑی دیر پہلے چھایا ہوا سناٹا ختم ہو گیا۔ نوکروں کی ایک لمبی قطار آ کر اس گاڑی کے سامنے رکی، جیسے کوئی پاکستانی آرمی کے فوجی کے نوجوان ہوں۔ اسے حیرت نے گھیرا، کون تھا یہ؟ پھر کوئی گاڑی سے باہر نکلا، سفید شلوار قمیض اور کندھے پر چادر، کوئی بڑی شان کے ساتھ نوکروں کی قطار کے سامنے آ کھڑا ہوا، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ جس جگہ اب وہ چھپ کر بیٹھی تھی وہ کافی تنگ تھی، آسانی سے باہر کا منظر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کہاں گئی ہے وہ؟ کسی نے غصے سے پوچھا۔ وہی آواز، یہ کیسے نہ پہچانتی؟ یہ وہی تھا جو اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کہاں گئی ہے؟ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ پھر سے ڈھارتے ہوئے بولا، سائیں ہمیں نہیں پتا، ہم نے پورا گاؤں چھان مارا۔ کوئی نوکر ہمت کر کے بولا تھا، لیکن ایک زناٹے دار تماچے نے اس کی زبان بند کر دی۔ بے وقوف آدمی، پورے گاؤں میں ڈھونڈنے سے پہلے اس حویلی میں سے ڈھونڈو۔ تم سب کے سامنے وہ حویلی سے نکل کیسے سکتی تھی؟ تم سب کے ہوتے ہوئے یہاں سے غائب کیسے ہوئی وہ؟ اب تک تو وہ یہاں پر نہیں ہوگی، اس کے کسی وفادار نوکر نے کہا۔ فکر نہ کرے، جائے گی کہاں؟ ڈھونڈ نکالیں گے سائیں، مجھے 2 گھنٹے کا وقت دیں، 2 گھنٹے کے اندر واپس اس حویلی میں لے کر آؤں گا۔ نہیں مزمل، اب اسے ڈھونڈنے میں خود جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ان حرام خوروں کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ نہ سائیں، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ خالد بابا شاہ کے قدموں میں گڑ گڑا کے معافی مانگ رہا تھا۔ شاہ نے کسی ظالم بادشاہ کی طرح ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، غلطی کی معافی کا مطلب ہے کہ غلطی کرنے کا ایک اور موقع دینا، اور شاہ کبھی کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ مزمل، ان سب کے ساتھ وہی کرو جس حویلی کے غداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس حویلی کے غداروں کے لیے بھی ایک خاص سزا تجویز کی گئی تھی۔ اسے ان سب پر بہت ترس آیا، لیکن ان کے ساتھ ہمدردی کر کے وہ اپنی جان مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ ایک بار پھر سے حویلی میں خاموشی چھا گئی۔ ہر طرف رات کا سناٹا چھا چکا تھا۔ یہی وقت تھا اس کا حویلی سے نکلنے کا۔ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حویلی سے باہر نکلی۔ تو آپ ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، تو اس دن میری کلاس میں کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ اسے پورے 1 مہینے بعد نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی، آپ کو نہیں لگتا پہلے سلام اور پھر کلام کرنا چاہیے؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، اس نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے ٹیچر میرے ماموں ہیں اور اس دن میں انہی سے ملنے آیا تھا۔ ہم دونوں لنچ پر جانے والے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تک وہ فارغ نہیں ہو جاتے میں ان کی کلاس میں بیٹھوں۔ اور اس سے اگلے دن جب ہنا آئی تھی، اس دن بھی تو آپ کالج میں تھے نا؟ سیرت نے پھر سے پوچھا۔ دراصل میں دوائیوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اکثر مجھے ماموں سے کام پڑ جاتا ہے، تو کلاس میں آ جاتا ہوں، اور اس سلسلے میں ماموں میری کافی مدد کرتے ہیں۔ میرا اکثر یہاں آنا جانا رہتا ہے۔ اوکے۔ سیرت کو اپنے سوالوں کا جواب ملا تو وہ پرسکون ہو گئی۔ آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ زاویار دکھنے میں اسٹوڈنٹ بالکل نہیں لگتا تھا۔ ویسے 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تو آپ بھی نہیں لگتی۔ مجھے پتا ہے کہ میں 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ لگتی ہوں۔ سیرت نے منہ بنایا۔ زاویار نے زوردار کہا لگایا، آپ کی سہیلی کیا کرتی ہیں؟ آج تو صرف سیرت سے ملنے کے لیے ہی کالج میں آیا تھا، کیونکہ وہ ہنا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔
وہ بھی پڑھتی ہے مگر دوسرے کالج میں، سیرت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو آپ اس سے کہیں نا کہ وہ اس کالج میں ایڈمیشن لے لے۔ زاویار نے بات سے بات نکالی۔ اسے سائنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ویسے بھی اس کے مارکس زیادہ نہیں ہیں کہ وہ ایڈمیشن لے سکے۔ ویسے وہ رہتی کہاں ہے؟ زاویار نے اپنے مطلب کی بات پوچھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، میرے گھر کے پاس ہی رہتی ہے۔ ابھی زاویار سیرت سے اور بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی کلاس شروع ہو گئی۔ مسٹر زاویار پھر ملیں گے، وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ یہ سالے صاحبہ تو کچھ بتاتے ہی نہیں، زاویار مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہماری غزل ہے تصور تمہارا، تمہارے بنا اپنا جینا گوارا، تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم۔ اس کی آواز بے شک بہت خوبصورت تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ وہ اس کے قریب آیا اور انچ بھر کا فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا، اس نے اسے دھکا مارا اور دور بھاگی۔ وہ دور جاتی اس نے اس کا بازو پکڑا اور غصے سے قریب کیا۔ اس کے قریب، بہت قریب، کھلکھلا کر ہنسی، اپنا ہاتھ چھڑا کے پھر سے دور بھاگی۔ دور کیوں جا رہی ہو مجھ سے؟ میری جان میرے پاس آؤ، اس نے بلاتے ہوئے کہا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا سالار؟ وہ اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت بہت زیادہ۔ میں تم سے محبت نہیں، میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں، بے حد، بے شمار، بے پناہ۔ اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ تم میرے لیے اس دنیا میں آئی ہو، تمہیں پانے کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گا۔ اس کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا تھا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی اس سے دور تو نہیں تھی۔ اس نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا تھا، تو کیوں اسے وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا؟ تم کرتی ہو مجھ سے محبت؟ اس نے پھر بولا۔ بولو نا، چپ کیوں ہو؟ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، لیکن سالار اسے نہیں دیکھ پایا۔ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے بستر پر تھا۔ یہ صرف ایک خواب تھا۔ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ ہاں شاید۔ اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ وہ 1 مہینے سے اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اس کی خوابوں میں آ پہنچی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے دیکھے۔ وہ دوبارہ اس کالج میں نہیں گیا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا وہ صرف ایک اٹریکشن ہے۔ شاید وہ اس کو دیکھ نہیں پایا اس دن، بہت کوشش کے باوجود بھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ بار بار اس کے ذہن پر سوار ہو رہی ہے، اتنا کہ وہ اس حد تک ڈسٹرب ہو گیا کہ وہ کام تک نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ کیا میں چاہنے لگا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ نہیں، میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے پھر اپنے دل کو جھٹلایا۔ پھر دماغ اور دل جنگ لڑنے لگا۔ وہ جا کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سنو، تم جو کوئی بھی ہو، لمبے بال ڈمپل سے مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتا تمہیں۔ وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا، لیکن اپنی ہی آنکھوں میں اس نے اس لڑکی کا عکس دکھائی دیا۔ نہیں کرتا تم سے محبت، مجھے نہیں ہو سکتی تم سے محبت، میں محبت نہیں ہونے دوں گا۔ نہیں کرتا میں تم سے محبت۔ اس نے اپنے دل کو جھٹلایا۔ پھر اسے اپنی آنکھوں میں ایک بار پھر اجنبیت محسوس ہوئی، اور پھر دل اور دماغ کی جنگ شروع ہوئی۔ اسے اپنی آنکھوں میں ایک بار پھر عکس دکھائی دے رہا تھا۔ میں نہیں کرتا تم سے محبت، میں تم سے عشق کرتا ہوں، تم میری ہو صرف سالار کی۔ وہ مسکرایا بلکہ کھل کر ہنسا۔ آج اسے اس کی زندگی کا مقصد مل چکا تھا۔ میں تم سے ملنے آ رہا ہوں میری جان، تیار ہو جاؤ۔ مسکراتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ اپنے کپڑے اٹھا کے واش روم میں گھس گیا۔ سلیمان صاحب آج بھی اس حادثے سے باہر نہیں نکل پائے تھے جس میں ان کی جان سے پیاری بیوی عائشہ کی جان چلی گئی تھی، اور ان کی معصوم بچی عنایا جس کی آج تک خبر نہ ملی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی جہاں ہے زندہ ہے۔ 17 سال گزر گئے اس کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن عنایا نہیں ملی۔ انہیں تو بس اتنا ہی یاد تھا کہ عنایا کو ایک 12-13 سالہ لڑکا لے کر گیا تھا، لیکن وہ کون تھا؟ نشے میں ہونے کی وجہ سے انہیں ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا۔ جب انہیں ہوش آیا تو ایک لڑکا جس کی گود میں ایک بچہ تھا اور ہاتھ میں ان کی بیٹی کا ہاتھ، وہ عنایا کو پکارنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس نے نہیں سنا۔ ان کی 4 سالہ بیٹی ان سے دور ہو گئی، اور 12 سالہ بیٹا تھا۔ اس کے بعد سالار اپنے باپ سے نفرت کرنے لگا، جن کی وجہ سے اس نے اپنی ماں اور بہن کو کھویا تھا۔
اور سارا انہیں اولاد کی خوشی کبھی نہ دے سکی۔ بھاگتے بھاگتے وہ بہت بری طرح لڑکھڑائی۔ اس کی ساری چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور پھر بھاگنے لگی۔ تھوڑے اور آگے آئی تو سینڈل کی وجہ سے پاؤں میں درد ہونے لگا۔ سینڈل وہیں اتار کر پھر بھاگنے لگی، یہ سوچے بغیر کہ وہ اپنے پیچھے نشان چھوڑ رہی ہے۔ کسی چیز سے اس کا عروسی دوپٹہ اٹک گیا۔ دوپٹہ نکالنے کی کوشش میں دوپٹہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کتنی چاہت سے وہ اسے خرید کے لائی تھی اور کتنی بے دردی سے اس کی موت کا سامان بن رہا تھا۔ مٹی کی کچی سی سڑک سے بھاگتے بھاگتے وہ آخرکار روڈ پر پہنچی۔ یا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یقیناً یہاں سے کوئی نہ کوئی لفٹ مل جائے گی۔ چلتے چلتے وہ تھک گئی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری کیونکہ اسے کسی بھی حال میں اپنے گھر پہنچنا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ چلتے چلتے اسے سامنے سے آتی ایک گاڑی نظر آئی۔ اس کے لیے وہ گاڑی امید کی کرن سے کم نہ تھی، لیکن اگلے ہی پل اسے احساس ہوا کہ وہ گاڑی کوئی امید کی کرن نہیں بلکہ اس کی موت کا سامان ہے۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن یہ کیا، اسی رفتار سے ایک اور گاڑی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھمائی، آگے پیچھے سے دو گاڑیاں آ رہی تھیں۔ ایک طرف جنگل اور دوسری طرف کسی گاؤں کا کچا راستہ تھا۔ وہ کچے راستے کی طرف بھاگی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ آزادی ختم ہو چکی ہے۔ سامنے سے شاہ آتا نظر آیا۔ شاہ اسے دیکھ کر ایک شاطرانہ مسکراہٹ مسکرایا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ فرار کی ساری راہیں بند ہوتے دیکھ کر وہ منتوں پر آ گئی تھی۔ جانے دو، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ ترس کھاؤ مجھ پر۔ لیکن اس کی منتیں کون سن رہا تھا؟ وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے وہ تو کسی روبوٹ کی طرح کھڑے تھے۔ ایک شاہ تھا جو مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چلا چلا کر اس کے گلے میں درد ہونے لگا تھا۔ شاہ قدم در قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب پہنچتا وہ جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ گھنے جنگل میں وہ صرف ایک ہی پل میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شاہ جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کا وفادار نوکر مزمل سامنے آیا۔ شاہ سائیں، یہ جنگل بہت خطرناک ہے، آپ آگے مت جائیں، آپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مگر میری جان اس جنگل میں جا چکی ہے۔ مزمل کچھ اور کہتا وہ اس سے پہلے جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ 2 گھنٹے سے پرنسپل کے آفس میں بیٹھا تھا۔ اب پرنسپل کو سالار کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے ایک ہی بات نہ جانے کتنی بار دہرا چکا تھا۔ 11:30 بجے اس کی میٹنگ تھی جس کے لیے اسے آفس جانا تھا۔ پرنسپل تھا جو اس کی بات سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ اب سالار کو غصہ آنے لگا۔ سالار کرسی سے اٹھ کر باہر جانے لگا۔ پرنسپل نے روکنے کی بالکل کوشش نہیں کی، بس اسے دیکھتا رہا، جیسے کہہ رہا ہو باہر جا کے خود ہی ڈھونڈ لو۔ سالار کو خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کسی لڑکی کو اس طرح ڈھونڈ رہا ہے، وہ بھی جسے اس نے دیکھا تک نہیں، لیکن وہ اپنے جذبات کو محبت نہیں بلکہ عشق کا نام دے چکا تھا۔ اس لیے ایک بار تو کیا، 1000 بار بھی وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ سکتا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے سالار اتنا ڈسٹرب ہوا تھا۔ اسے حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی تلاش میں بیزار نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا جنون صرف اس لڑکی کو دیکھنے کا نہیں بلکہ حاصل کرنے کا تھا۔ آفس سے باہر آیا تو کالج لڑکے اور لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف جوڑیوں کی صورت میں اسٹوڈنٹس کھڑے تھے۔ اس وقت اسے یہ کالج کم اور لورز پوائنٹ پارک زیادہ لگ رہا تھا۔ بہت ساری لڑکیاں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ لڑکیوں کو بنا کوئی رسپانس دیے وہ آگے بڑھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دیکھے جانے کے قابل ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی شاندار شخصیت کا مالک ہے کہ لڑکیاں اس کے آگے پیچھے دیوانہ بن کے گھومیں، لیکن آج وہ خود کسی کا دیوانہ بن کے اس کالج میں گھوم رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں اسے سکون مل رہا تھا۔ جب سے اس لڑکی کی آواز سنی تھی اس کا دل چاہا تھا کہ وہ خود اپنے منہ سے اس کا نام پکارے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرانا چاہتا تھا۔ وہ اپنا خواب پورا کرنا چاہتا تھا جو اس نے اس دن ادھورا دیکھا تھا۔ سالار چاہتا تھا وہ اس کے لیے مسکرائے۔ آگے بڑھتے ہوئے مائک میں کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز وہ کیسے نہ پہچانتا؟ وہ بھاگتے ہوئے ہال کی طرف آیا۔ وہ جیسے ہی ہال میں پہنچا تو بہت سارے اسٹوڈنٹ باہر نکل رہے تھے۔ اب ہال خالی تھا، پیون کے علاوہ ہال میں کوئی نہ تھا۔ سنو، جو لڑکی ابھی یہاں مائک پر کچھ بول رہی تھی وہ کون ہے؟
پیون نے سر سے پاؤں تک سالار کا جائزہ لیا۔ وہ شکل سے بہت امیر لگ رہا تھا۔ صاحب جی، اس نے کچھ کہتے کہتے اپنے ہاتھ سے سر کھجایا۔ جی میں نہیں جانتا، بڑے سٹائل سے کہا۔ سالار فوراً اس کی بات سمجھ گیا۔ سالار نے جیب سے اپنا والیٹ نکالا، 4-5 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے جو پیون نے شرماتے ہوئے پکڑے۔ صاحب جی، وہ لڑکی اسی کالج میں پڑھتی ہے۔ میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ اس کالج میں پڑھتی ہے کہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی اس وقت کہاں ہے اور کہاں رہتی ہے، کون اسے لینے کے لیے آتا ہے، سب بتاؤ مجھے۔ سالار جلدی جلدی اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا۔ ارے صاحب جی، اس کالج میں 1000 لڑکیاں ہیں، مجھے کیا پتا کون کس کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ مجھے 2 دن کا وقت دیں، 2 دن میں آپ کو اس کی ساری انفارمیشن نکال کے دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے۔ 2 دن کے اندر اندر مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے، اور اگر تم 2 دن کے اندر مجھے اس لڑکی کی انفارمیشن نہ دے سکے تو جس ہاتھ سے تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں وہ ہاتھ ساری زندگی کسی کام کے قابل نہیں رہے گا۔ سالار نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ سالار کی آنکھوں کی سرخی اور اس کی دھمکی دیتے انداز سے پیون فوراً ڈرا۔ فکر نہ کریں، میں 2 دن میں آپ کو ساری انفارمیشن دے دوں گا، آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں۔ سالار اپنا نمبر دے کر آفس آیا کیونکہ اس کی میٹنگ تھی۔ تم جو بھی ہو، بس کچھ دن میں تم صرف میری ہو جاؤ گی۔ تمہارا نام جو بھی ہو، لیکن کچھ دن میں سالار کے نام سے جانی پہچانی جاؤ گی۔